پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامت اور عادات و شمار سے باہر ہے. آپ کی اتنی کرامت ہے جن کا شمار کرنا یہ عقل سے باہر ہے. حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات بابرکات کرامات و کمالات کا مجموعہ ہے ہی. صرف آپ کی مبارک نام کی یہ برکت ہے. آپ کی جو کرامات ہے وہ تو ایک طرف ہے، بلکہ آپ کے نام کی یہ برکت ہے کہ جہاں پکارا جائے موذی تکلیف دینے والا جانور وہاں سے بھاگ جاتا ہے. آپ کے نام کی خرید یہ برکت ہے. ذرا سوچئے جب حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی نام کی یہ برکت و عظمت اور کرامت ہے کہ درندے آپ کا نام سن کر حملہ نہیں کرتے، موذی جانور تکلیف نہیں پہنچاتے، تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات کیسی با کرامت اور بلند مرتبہ والی ہوگی. سبحان اللہ. مکتبۃ المدینہ کی کتاب کرامات صحابہ صفحہ نمبر 36 پر ہے، مومنین متقی سے اگر کوئی ایسی نادر کوئی ایسی بات ہو جائے جس سے تاجو خیز چیز صادر ہو جو عام طور پر عادتاً نہیں ہوا کرتی، تو اسے کرامت کہتے ہیں. کرامت کس کو کہتے ہیں؟ کہ ایسی بات جو عقل سے پرا ہو اور وہ ہو جائے اس کو کرامت کہتے ہیں، اگر کوئی مومن سے یہ صادر ہو جائے. اسی قسم کی چیزیں اگر انبیاء سے ہو جائے، انبیاء علیہ السلام کی ذات سے اگر یہ چیزیں ہو جائے، اعلان نبوت کرنے سے پہلے ظاہر ہو تو ارہاس اور اعلان نبوت کے بعد ہو تو معجزہ کہلاتی ہے. اور اگر عام مومنین سے اس قسم کی چیزیں کا ظہور ہو تو اس کو معونت کہتے ہیں. اور کسی غیر مسلم سے کبھی اس کی خواہش کے مطابق اسی قسم کی چیز ظاہر ہو جائے تو اس کو استدراج کہا جاتا ہے. حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کرامات اولیاء حق ہے، اس کا منکر انکار کرنے والا گمراہ ہے. اگر کوئی اولیاء کی کرامت کا انکار کرے تو اس کے سوچ کی فکر ہے، جو چیز ہے وہ حق ہے. کرامات کی بہت سی قسمیں ہیں، مثلا مردوں کو زندہ کرنا یہ کرامت ہے، اندھوں کو کوڑیوں کو شفا دینا یہ کرامت ہے، لمبی مسافاتوں کو لمحوں میں طے کرنا، بہت بڑا ڈسٹینس تھا جانے میں 2 دن لگتے لمحے میں پہنچ جائے یہ کرامت ہے، پانی پر چلنا یہ کرامت ہے، ہوا میں اڑنا، دل کی بات جان لینا اور دور کی چیزوں کو دیکھ لینا وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں کرامت ہے جو عقل سے پرے ہے. اگر کوئی مومن کرے تو یہ کرامت ہے اور اگر کوئی اس کا انکار کرے تو وہ گمراہ ہے. یار اسلامی بھائیوں، آپ نے سنا کہ کرامت کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، مگر حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ پر یہ رب کریم کا خاص فضل و کرم احسان تھا کہ اللہ پاک نے آپ کو دیگر اولیاء کرام سے بڑھ کر کرامات عطا فرمائی تھی. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ پاک کی عطا سے کبھی مردوں کو زندہ کر دیتے تو کبھی اندھوں کو بینا کر دیتے. میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامت کا اندازہ لگائیے کہ آپ کے پاس کوئی ایک کرامت نہ تھی، بلکہ کبھی مردوں کو زندہ کرتے، کبھی اندھوں کو شفا دیتے، کبھی کوڑیوں کو شفا دیتے، کبھی کوڑ کے مرض سے کوڑ کے مرض والوں کو شفا دیتے، تو کبھی بیماریوں اور پریشان حالوں کی مدد فرماتے، کبھی دور سے مدد کے لیے بلانے والوں کی امداد فرماتے، تو کبھی حاجت مندوں کی حاجت پوری فرماتے تھے، کبھی کسی کے دل میں آنے والے خیالات کو جان دیتے، تو کبھی اپنی بارگاہ میں آنے والوں کی مشکلات کو دور فرماتے تھے، کبھی چور اور ڈاکوؤں پر نگاہ کرم ڈال کر نیک بنا دیتے، تو کبھی فاسق و فاجر لوگوں کو اپنی نگاہ ولایت سے رب کریم کا محبوب بندہ بنا دیتے. پیارے اسلامی بھائی، یہ میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامت ہے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بہت ساری کرامات ہیں. آپ دیکھیں نا رحمت اللہ تعالی علیہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کبھی اپنی زندگی میں کسی کو مایوس نہ کیا. آئیے آپ کی کچھ کرامات اور عادات کے بارے میں سنتے ہیں. حضرت شیخ صالح اسماعیل بن علی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت شیخ علی بن رحمت اللہ
تو کبھی کبھی میری زمین کی طرف تشریف لاتے اور وہاں کئی دن گزارتے. ایک دفعہ آپ وہیں بیمار ہو گئے تو ان کے پاس غوث سمدانی قطب ربانی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بغداد سے تیمارداری کے لیے عیادت کے لیے تشریف لائے. دونوں میری زمین پر جمع ہوئے. اس میں 2 کھجور کے درخت تھے. آپ بھی گئے, آپ فرما رہے ہیں کہ 2 کھجور کے درخت میری زمین میں جو 4 سال سے سوکھ چکے تھے اور انہیں پھل نہیں لگتا تھا. ان درختوں میں پھل نہیں لگتا تھا. ہم نے ان کو کاٹ دینے کا ارادہ کیا تھا کہ ہم اس کو کاٹ دیں گے. تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کھڑے ہوئے اور ان میں سے ایک کے نیچے وضو کیا. ایک درخت کے نیچے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے وضو کیا اور دوسرے کے نیچے 2 نفل ادا کیے تو وہ سر سبز ہو گئے. ان کے پتے نکل آئے اور اسی ہفتے میں ان کا پھل آ گیا. حالانکہ وہ کھجوروں کے پھل کا وقت نہیں تھا. میں نے اپنی زمین سے کچھ کھجوریں لے کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر کی. آپ نے ان میں سے کھائی اور مجھ سے کہا اللہ پاک تیری زمین, تیرے درہم, تیرے سائے اور تیرے دودھ میں برکت دے. سبحان اللہ. اب آپ نے دعا فرمائی تو دیکھیں کیا ہوتا ہے. حضرت شیخ اسماعیل بن علی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں میری زمین میں اس سال کی مقدار سے 2 سے 4 گنا زیادہ پیداوار ہونے لگی. جو ہمیشہ ہوتی تھی اس سے 2-4 گنا زیادہ پیداوار ہونا شروع ہوا. اب میرا یہ حال کہ جب میں 1 درہم خرچ کرتا ہوں تو اس سے میرے پاس 2 سے 3 گنا آ جاتا ہے. یہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کی دعاؤں کا اثر تھا. اور جب میں گندم کی 100 بوری کسی مقام میں رکھتا ہوں پھر اس میں سے 50 بوری خرچ کر ڈالتا ہوں اور باقی کو دیکھتا ہوں تو 100 بوری موجود ہوتی ہے. سبحان اللہ. میرے جو معاشی معاملات تھے, جو میرے کاروباری معاملات تھے, اس قدر مجھے اضافہ ہوا کہ میں اس کا شمار بھول جاتا ہوں. اور یہ حالت حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی برکت سے اب تک باقی ہے. سبحان اللہ. یہ میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامت ہے. پیارے اسلامی بھائیوں, یہ ہے حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے مبارک وجود کی برکتیں. یقیناً ہم یہ سوچتے ہوں گے کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کو اس قدر شان و عظمت اور بلند مرتبہ کیسے نصیب ہوا. تو یاد رکھیے, جو لوگ اپنی زندگی رب کریم کی اطاعت و فرما برداری میں گزارتے ہیں, جو اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں گزارتے ہیں, تو اللہ کریم انہیں اپنی حقیقی محبت عطا فرماتا ہے اور انہیں کئی کرامتوں سے نوازتا ہے. یہی وجہ تھی کہ ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی کا ہر لمحہ شریعت و مطالعہ پر عمل کرتے ہوئے گزرتا تھا. فرائض و واجبات کی پابندی فرمایا کرتے تھے. پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ لیا تھا. جب 4 یا 5 برس کی عمر میں بسم اللہ خوانی کی رسم ادا کی گئی. پیارے اسلامی بھائیوں, یہ مرتبے کیسے ملتے ہیں, یہ منصب ملتے کیسے ہیں, بندہ اتنی بلندی پر پہنچتا کیسے ہے. آج ہمارا حال ایسا ہے. شریعت کے معاملے میں کئی ایسے جرم بنے ہوتے ہیں جو تو معاذ اللہ نماز سے انکار کرتے ہیں اور اپنے آپ کو پیر کہتے ہیں. ارے پیروں کی سردار کی زندگی کا مطالعہ کرو. آپ کی تہجد کا عالم یہ تھا, آپ کی فجر کا عالم یہ تھا کہ آپ عشاء کی وضو سے فجر کی نماز 40 سال تک ادا کرتے ہیں. اور یہ کیسے آج کے پیر آ گئے جو پیروں کے سردار کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے, معاذ اللہ نماز سے مسلمانوں کو دور کرتے ہیں. آپ
دیکھیں یہ ایمان پر حملہ ہے، یہ ہماری عبادت پر حملہ ہے۔ نماز کو چھوڑ کر کون ترقی پا سکتا ہے؟ پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے اس دعوت اسلامی کے اجتماع میں نیت کرتے جاتے ہیں کہ غوث پاک نے جن چیزوں کا درس دیا ہے، کتنا ہی بڑا ولی کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا ولی کیوں نہ ہو، سمندر میں کیوں نہ چلتا ہو، ہواؤں میں کیوں نہ اڑتا ہو، لیکن وہ میرے غوث پاک کے قدموں کی دھول کے برابر نہیں۔ جب میرے غوث پاک نے یہ درس ہمیں سکھایا کہ میری زندگی پڑھ لو، میرا حالت تو یہ تھا کہ جب میں پیدا ہوا تھا تو میں نے روزہ رکھ لیا۔ ایک دن کا بچہ روزہ رکھتا ہے کیا؟ یہ درس دے رہے ہیں اپنے ماننے والوں کو۔ آج ہم کیسے غوث پاک کے ماننے والے ہیں؟ ہم سے تو ماہ رمضان کے روزے چھوٹتے ہیں، ہم سے تو نمازیں چھوٹتی ہیں، ہم نہ جانے کیسے کیسے گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ آئے دیکھیں غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ کی جو زندگی بتائی جا رہی ہے کہ آپ کا تقویٰ کیسا تھا، آپ کی پرہیزگاری کیسے تھی، یہ ہمیں سیکھنے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ ہم کون سے دھوکے میں ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ گاڑی کی دیکھ بنا کر ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ گاڑی کی دیکھ بنانا یقیناً سعادت ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن نماز چھوڑ کر 11ویں کی دیکھ بنائے اور یہ سوچے غوث پاک ہم سے خوش ہو جائیں گے، تو یہ ممکن نہیں، یہ ممکن نہیں۔ یہ نماز ادا کرنی ہوگی، نماز پڑھنی ہوگی۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قرآن سے ایسی محبت کرتے تھے کہ جب آپ کی زندگی 5 برس کی جو آپ کی عمر ہوئی، بسم اللہ خوانی کی رسم ادا کی گئی تو آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد 18 پارہ زبانی سنا دیے۔ یہ ہمارے پیر ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ یہ قرآن کی کیسی محبت کا درس دے رہے ہیں کہ دنیا تو دنیا ہے، مجھے قرآن سے ایسی محبت ہے۔ آگے بتا رہے کہ قرآن سے محبت کیسی ہے، اور فرمایا کہ ایسی محبت میری ماں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو بھی اتنے ہی یاد تھے، وہ پڑھا کرتی تھی تو میں نے سن کر یاد کر لیا۔ قرآن سے کیسی محبت کہ پیٹ میں ہی ماں کے قرآن کو یاد کر لیا۔ ہماری قرآن سے کیسی محبت کہ ہمارے گھر میں رکھا ہوا قرآن، اس کا جو کور ہوتا ہے اس پر تو دھول چڑھ چکی ہوتی ہے۔ ہمارا حال ایسا ہے، ہم کتنا دور ہے قرآن و نماز سے۔ تو آئیے پیارے اسلامی بھائیوں، غوث پاک کی زندگی، ان کے فیضان کو سن رہے ہیں، ان کی خرابات کو سن رہے ہیں۔ کیا عجب کی غوث پاک کا فیضان ہو اور ہماری بیوی بن جائے، کیا عجب کی ہماری مشکلات دور ہو جائے۔ نیت کرتے جائے کہ انشاءاللہ میں اپنے آپ کو نماز اور قرآن کا پابند بناؤں گا انشاءاللہ۔ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز عطا فرمائی۔ جب بے وضو ہوتے تو اس وقت وضو فرما کر 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیا کرتے تھے۔ روزانہ 1000 رکعت نفل ادا فرماتے تھے۔ فرائض کے ساتھ ساتھ روزانہ 1000 رکعت نفل ادا فرماتے تھے۔ آپ کے دستے کرامت پر 500 سے زائد لوگ ایمان لائے اور 1 لاکھ سے زیادہ ڈاکو، چور، فساق، فجار، فسادی اور بڑے بڑے گناہ کرنے والوں نے توبہ کی۔ سبحان اللہ، یہ آپ کا مرتبہ تھا۔ آپ تبلیغ کرتے تھے، آپ دین کی دعوت دیتے تھے۔ زندگی غوث پاک رحمت اللہ تعالی کا مطالعہ کیجئے، آپ ریڈ کیجئے، کہاں پر ہم گم ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی بے شمار اوصاف کے پیکر ہونے کے ساتھ ساتھ عبادات اور ریاضات اور ولایت و کرامات میں تو اپنی مثال آپ تھے، مگر آپ رحمت اللہ تعالی زہدہ، آپ رحمت اللہ تعالی کا زہد و تقوی اور قناعت پسندی میں بھی با کمال تھے۔ دنیاوی مال و دولت کے خواہش مند بالکل نہ تھے۔ اگر کوئی مالدار شخص آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو مال و دولت پیش کرتا تو آپ قبول نہ فرماتے، بلکہ سامنے والے کو نیکی کی دعوت دیتے ہوئے اس کی اصلاح کر دیتے تھے۔ اور کیسی اصلاح کرتے تھے؟ آئیے سنیے
سنیے شیخ ابو العباس خضری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں ایک رات ہم بغداد میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کے مدرسے میں تھے. ایک خلیفہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں آیا اور سلام کے بعد عرض کی مجھے کچھ نصیحت فرمائیے اور مال و دولت کی 10 تھیلیاں پیش کی ہے جن کو خادم اٹھائے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا مجھے ان تھیلیوں کی ضرورت نہیں, مگر خلیفہ نے واپس لینے سے انکار کیا اور قبول کرنے کے لیے اصرار کیا. بس آپ نے ایک تھیلی اپنے دائیں ہاتھ میں لی اور دوسری تھیلی بائیں میں اور دونوں کو دبا کر نچوڑا تو ان میں سے خون بہنے لگا. پھر آپ نے اس خلیفہ سے فرمایا کیا تو اللہ پاک سے حیا نہیں کرتا کہ لوگوں کا خون لے کر میرے پاس آیا ہے؟ یہ سن کر وہ بے ہوش ہو گیا. اللہ پیارے اسلامی بھائیوں, بیان کرتا واقعے سے معلوم ہوا حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ زہد و تقوی کے پیکر اور دنیاوی مال و دولت سے بے رغبت تھے. جبھی تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس خلیفہ کی دولت ٹھکرا دی. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جہاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جہاں وہ منصب رکھنے والوں کے رعب و دبدبے سے متاثر نہیں ہوتے تھے اور نہ ہی اونچے منصب والوں کی خواہش مند چاپلوسی کیا کرتے تھے, بلکہ ان کو گناہوں میں ملوث دیکھ کر انہیں نیکی کی دعوت دیتے, واعظ و نصیحت فرماتے اور ہر طرح سے ان کی اصلاح کی کوشش فرماتے. کیونکہ دولت مندوں کی خوشامدید تو وہ کرے جس سے دنیا کی ذلیل دولت پانے کا لالچ ہو, جبکہ اللہ والے تو خیرات کی قیمتی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں. ان کی نظر دولت مندوں کے فانی مال پر نہیں بلکہ رحمت الہی پر ہوتی ہے. یاد رکھیے مالدار کی دولت کے سبب ان کی تعظیم کرنا شرعاً ممنوع ہے, منقول ہے. جو کسی مالدار کی اس کے مالدار ہونے کے سبب آؤ بھگت کرے اس کا 2/3 دین جاتا رہا. اللہ. تو پیارے اسلامی بھائیوں, اس واقعے سے کیا پتا چلا؟ آج ہمارا ہے کہ شٹر بند کر دو. کس کے لیے؟ دنیا کے لیے. جب کسی کو کرکٹ دیکھنا ہوتا ہے, میچ دیکھنا ہو, کہیں جانا ہو تو اس کا شٹر بند ہوتا ہے, اس کا کاروبار بند ہوتا ہے. کبھی نماز کے لیے ہمارا شٹر بند ہوا, کبھی قرآن کی تلاوت کے لیے ہمارا شٹر بند ہوا. ہمیں تو دنیا کی ایسی حرص ہے, ایسی لالچ ہے, اپنے آپ کو غوث پاک کا دیوانہ تو ضرور کہتے ہیں, لیکن اگر ہمارا حال دیکھا جائے دنیاوی طور پر تو ایسا ہے, تو ہماری دیوانگی ایسی ہے کہ دنیا میں اتنے ملوث ہے کہ ہمیں تو فجر کا بھی پتہ نہیں ہوتا ہے, ہمیں تو ظہر کا بھی پتہ نہیں ہوتا ہے, ہمیں تو کسی اذان بھی ہمارے کان سے ٹکرا جائے تو بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اذان سننا بھی گوارا نہیں کرتے. بعض ایسے دنیا میں ملوث ہوتے ہیں. تو کیسے برکتیں ملیں گی, کیسے مصیبتیں جائیں گی؟ آئیے دعوت اسلامی کے اپنواج کمر میں آنے والے عاشقان غوث اعظم ہم سب یہ نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم نمازیں قائم کریں گے, پابندی کے ساتھ با جماعت نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. اور یہ بھی نیت کرتے جائیں اس ہفتہ وار اجتماع میں کہ انشاءاللہ ہم قرآن کی تلاوت کریں گے, انشاءاللہ اپنے آپ کو گناہ سے بچائیں گے. آئیے بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے ہم چند سنت ادا سن لیتے ہیں. یاد رکھیں ایک بات کہ جام غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامات, آپ کا دیکھنا, مردوں کا زندہ کرنا, یہ تمام چیزیں ہم نے سنا ہے. جب ہم کسی لڑکی کو گھور گھور کر دیکھتے ہیں تو یہ بھی غوث پاک دیکھ رہے ہوتے ہیں. جب کسی کے ساتھ سود کا لین دین کرتے ہیں تو یہ بھی غوث پاک ہمارے دیکھ رہے ہیں, کرامت ہے ان کی. جب راتوں کو گناہ کرتے ہیں, دن کے اجالے میں گناہ کرتے ہیں, سود کا لین دین کرتے ہیں, اپنے پڑوسی کو ستاتے ہیں, والدین کو ستاتے ہیں, والدین کی نافرمانی کرتے ہیں, بہن کو ستاتے ہیں, بھائی کو ستاتے ہیں, نہ جانے کتنی برائیاں کرتے ہیں, شراب کے اڈوں کو آباد کرتے ہیں, زنا کے اڈوں کو آباد کرتے ہیں, غیرت طلب کے اڈوں کو آباد کرتے ہیں, نہ جانے کتنے جرائم جب ہم قائم کر رہے ہوتے ہیں. مظلوم پر ہم ظلم کرتے ہیں, کوئی غریب ہوتا ہے تو ہم ظلم کرتے ہیں, کسی کی بیماری کو دیکھ کر ہنستے ہیں, کسی قرضدار کے اس کے قرضے کو دیکھ کر ہنستے ہیں. جب یہ جرائم کر رہے ہوتے
पाक हमें देख रहे, उस वक्त भी देख रहे थे जब हम उनसे मांग रहे थे, और उस वक्त भी देख रहे जब हमसे हम जब इन गुनाहों में इन जराइम में मुब्तला है। वाकई अगर गौसे पाक का फैजान चाहते हैं तो आइए दावत इस्लामी के हफ्तावार इज्तिमा में नियत करते जाते हैं कि इंशाअल्लाह मैं अपने आप को गुनाहों से बचाऊंगा। सूद का लेन देन खत्म कर दे, बदरिगाही खत्म कर दे। हमारी बच्चियां, मुसलमान की बच्चियां मुसलमान की आंखों से महफूज नहीं। कितनी बड़ी बददीनी हमारे अंदर है, कितनी बड़ी ये गुमराहियत है हमारे अंदर, हमारा हाल कैसा है। तो आइए नियत करते जाते कि इंशाअल्लाह हम तमाम जराइम छोड़ देंगे। बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि एक गौसे पाक का मानने वाला दूसरा भी गौसे पाक का जानने वाला, और ये गौसे पाक का मानने वाला इससे दूसरे गौसे पाक के मानने वाले को कर लेगा, उसकी जमीन हड़प कर लिया, उसकी जायदाद पर कब्जा कर लिया, उसके पैसे लेके दे ही नहीं रहा, और सोचता है यार नहीं करके गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह को मना लेंगे। कैसे मना लेंगे आप, किस अंदाज में मना लेंगे? अरे गौसे पाक के दीवाने को, गौसे पाक के गुलाम पर जुल्म करके ये सोचता हूं कि गौसे पाक को मना लूं, है ये मुमकिन? मनाने के लिए गौसे पाक लोगों की मदद किया करते थे, भूखों को खाना खिलाते थे। आपका सबसे अच्छा तरीन अमल ये था कि आप भूखों को खाना खिलाते थे, आप मिस्कीनों को खाना खिलाते थे, आप मुसीबत ज़दा की मुसीबतों को दूर करते थे। तो आइए नियत करते जाते हैं कि इंशाअल्लाह हम भी मुसलमानों के खैरख्वाह बनेंगे। किस नियत बनती है? मुसलमानों के खैर ख्वाह। जब वो बीमार हो जाए तो इयादत को पहुंच जाए, उनको जरूरत हो सके उनकी जरूरत को पूरा करे, किसी मुसलमान को हरगिज ना सताए, और सताकर आप ये सोचिए गौसे पाक राजी होंगे, हरगिज नहीं, हमारा वहम होगा। तो आइए नियत करते जाते हैं कि इंशाअल्लाह मैं माशरे में अमन कायम करूंगा, ना कि ज़्यादती कायम करूंगा इंशाअल्लाह। प्यारे इस्लामी भाइयों, बयान को इख्तिताम की तरफ लाते हुए बैत होने के बारे में चंद अहम आदाब और बयान करने की सआदत हासिल करता हूँ। दुनिया में किसी साले को अपना इमाम बना लेना चाहिए, शरीयत में तकलीद करके और तरीकत में बयान करके, ताकि हश्र अच्छों के साथ हो। ईमान की हिफाजत का एक जरिया किसी मुर्शिद कामिल से मुरीद होना भी है। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह का मुरीद बनने में ईमान के तहफ़्फ़ुज़, मरने से पहले तौबा की तौफीक, जहन्नम से आज़ादी और जन्नत में दाखिले जैसे अजीम मुनाफे मौजूद है। अमीर सुन्नत शेख तरीक़त दामद बरकातुहू आलिया वफ़ा का मुरीद बनाते, तो जो सारे मुरीद होना चाहते हो दफ्तर पर तावीज़ात के बस्ते पर आप अपना नाम पेश करें। इंशाअल्लाह शेख तरीक़त अमीर सुन्नत से बैत होकर आप गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह के बैत हो जाएंगे। सल्लु अलल हबीब।